السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 12 ربیع الاول ایک ایسا مہینہ جس کا نام آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم ایک بہت ضروری سوال کریں گے، کیا ربیع الاول صرف خوشی منانے کا مہینہ ہے، یا یہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بدلنے کا موقع ہے؟ اگر ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف ان کا نام سن کر جذباتی نہیں ہونا، بلکہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے، کیونکہ ہم جانیں گے کہ ربیع الاول میں ہم کون سے ایسے عمل کر سکتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب لے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی ایگزیکٹ تاریخ کے بارے میں اسلامک ہسٹوریز اور اسکالرز کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول مشہور تاریخ ہے، لیکن اسے قطعی صحیح تاریخ کہنا درست نہیں۔ لیکن پیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بات صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو یاد کرنے کے لیے ہمیں ایک صحیح عمل بتایا، پیر کا روزہ۔ اس لیے ہمیں تاریخ کے اختلاف میں الجھنے کے بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے جو یقینی طور پر سنت سے ثابت ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینے کا نام نہیں۔ محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اگزامپل ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ایک عظیم شخصیت نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے لیے بہترین اگزامپل۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی نماز کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا صبر کیسا تھا، ان کا معاف کرنا کیسا تھا، ان کا غریبوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ ربیع الاول ہمیں یہ سوال کرنے کا موقع دیتا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت اپنی زندگی میں واپس لا سکتی؟ ہم اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات سنتے ہیں، لیکن کبھی ان کے اخلاق پر غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف دینے کے جواب میں بھی صبر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے بجائے معافی کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی زندگی سے اسلام کا خوبصورت اگزامپل پیش کیا۔ اور اگر ربیع الاول میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں لیکن گھر میں غصہ وہی رہے، زبان سے جھوٹ وہی رہے، لوگوں کی غیبت وہی رہے، نماز میں سستی وہی رہے اور دل میں نفرت وہی رہے، تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف الفاظ تک رکھا ہے؟ اگر آپ اس مہینے کو اپنے لیے ایک بہترین اسپریچول بگننگ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ ایگزامپل چیزیں اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ پہلی چیز، سیرت پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے، صرف واقعات نہیں بلکہ ان کی سنت، اخلاق، صبر، عبادت اور معاملات کو سمجھیے۔ دوسری چیز، درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے اپنی زبان کو درود سے تر رکھیے۔ تیسری چیز، سنت پر عمل کیجیے۔ ایک ساتھ پوری زندگی بدلنا مشکل لگتا ہے تو ایک سنت سے شروع کیجیے۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیے، غیبت چھوڑیے، نماز کی پابندی کیجیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔
चौथी चीज़, पीर का रोज़ा रखने की सुन्नत को याद कीजिए अगर सेहत और हालात इजाज़त दे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के बारे में अपनी विलादत का ज़िक्र फरमाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अखलाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब लाने की कोशिश कीजिए। सोचिए क़यामत के दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का दावा करेंगे। सोचिए क़यामत के दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का दावा करेंगे, तो क्या हमारी ज़िंदगी भी ये गवाही देगी कि हम वाकई उनके तरीके से मोहब्बत करते थे? क्या हमारी नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नज़र आएगी? क्या हमारे अखलाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नज़र आएगी? क्या हमारी ज़ुबान लोगों को सुकून देगी? क्या हमारे घर वाले हमसे महफूज रहेंगे? क्या हमारे पड़ोसी हमारे रवैये से खुश होंगे? यही रबीउल अव्वल का असल पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सिर्फ एक दिन एक महीने तक महदूद ना रखें, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी का तरीका बना दें। आज रबीउल अव्वल के इस मौके पर हम एक छोटा सा अहद करें, या अल्लाह हमें अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें उनकी सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी नज़रों को बेहतर बना, हमारे अखलाक को बेहतर बना, हमारी ज़ुबान को झूठ, गीबत और बुरी बातों से महफूज फरमा, और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत याद दिलाने वाला लगा हो, तो इसे सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, एक ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाएं जिसे आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की एक छोटी सी याद की ज़रूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का रास्ता है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सुन्नत पर चलने वाला बना। आमीन।